السلام علیکم، میں محمد علی خان اپنے یوٹیوب چینل سوشل سگنل کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں۔ آج ہم بات کریں گے پاکستان میں نظام انصاف اور اس کی خامیاں۔ اصل موضوع تو ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ کیا پاکستانی عدالتیں انصاف دیتی ہیں یا یہاں پر صرف تاریخ پہ تاریخ ہی ملتی ہے۔ ابھی بھی اگر جائزہ لیا جائے اخباری اطلاعات کے مطابق تو لاکھوں مقدمات سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، سٹی کورٹس اور ماتحت عدالتوں میں پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں، یعنی کہ چل رہے ہیں۔ ان میں بہت سے مقدمات خصوصاً جن کا تعلق زر و زمین جائیداد سے ہے سالہ سال چلتے رہتے ہیں، 30 40 سال گزر جاتے ہیں۔ بعض کیسوں میں تو 50 سال سے اوپر ہو گئے اور فیصلہ نہیں ہو پاتا، اور بعض کیسوں میں تو یہ نوبت آئی ہے کہ اگر کسی کیس میں سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ نے ملزمان کو پھانسی دینے، سزائیں دینے یا بری کرنے کا اعلان کیا تو پتہ چلا کہ اس میں جو ملزمان نامزد تھے انہیں اللہ کو پیارے ہوئے ایک طویل عرصہ گزر چکا ہے، کافی مدت گزر چکی ہے۔ ہمارے ہاں اس کی سب سے بڑی مثال تاریخ پہ تاریخ کی اگر آپ غور کریں تو 11 سال پہلے لاہور میں ایک واقعہ ہوا تھا جسے ثانہ ماڈل ٹاؤن کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ 17 جون 2014 کو واقعہ پیش آیا تھا جب تحریک منہاج القرآن لاہور کے ہیڈ کوارٹر پر اس وقت کی پنجاب حکومت کی ماں پر پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپ ہوئی، جس میں 14 افراد شہید ہو گئے تھے اور 100 سے زیادہ زخمی ہوئے تھے۔ اس کیس کو چلتے ہوئے اس وقت 11 سال سے زائد مدت ہونے والی ہے، مگر تاریخ پہ تاریخ ملتی ہے۔ کبھی بینچ مکمل نہیں ہوتا، کبھی جج موجود نہیں ہوتا، کبھی چھٹی پہ چلا جاتا ہے، کبھی کسی کا انتقال ہو جاتا ہے۔ یہ تو اب معمول سی بات بن چکی ہے۔ یقیناً جب اس کیس کے وکلاء کیس لڑنے عدالت جاتے ہوں گے تو انہیں اس بات کا پتہ ہوتا ہوگا کہ بس تاریخ ملنی ہے، کون سی تاریخ ملنی ہے۔ وہ عدالت کا متعلقہ عہدیدار یا پیشکار بتا دے گا کہ جی اگلی تاریخ پڑ گئی ہے، کیونکہ کورم مکمل نہیں ہے، بینچ مکمل نہیں ہے۔ حالانکہ تو ابھی تو کیس ابتدائی مراحل میں ہے اور یہ فیصلہ ہونا ہے کون سی JIT صحیح ہے اور کون سی غلط، مگر اس پر بھی ابھی تک کوئی حقیقی معنوں میں عمل درآمد ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ اس کیس کی تفصیل تو ایک مثال کے لیے عرض کی گئی ہے، مگر ملک کے طول و عرض میں نظام انصاف، نظام قانون، نظام عدالت کا جائزہ لیا جائے تو یہی صورتحال ہر طرف بکھری ہوئی نظر آتی ہے۔ اللہ کسی پہ وہ وقت لائے کہ اسے عدالتوں کے دھکے کھانا پڑیں، یہ کورٹ کچہری کے چکر لگانا پڑے۔ اگر کسی وجہ سے کوئی چلا ہی گیا ہے اپنے کسی عزیز کی خاطر، زمین کی خاطر، کسی رشتے کی خاطر اپنا مسئلہ حل کرنے، سالوں گزر جاتے ہیں، سائل عدالتوں کے چکر لگاتا رہتا ہے، وکیلوں کی فیسیں بھرتا رہتا ہے، عدالت تاریخ پہ تاریخ دیتی رہتی ہے۔ عدالت کے ذمہ داروں نے، ریاست کے ذمہ داروں نے، وکیلوں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ سائلین کو کیا خواری ہوتی ہے، ان کا کتنا مالی و جسمانی نقصان ہوتا ہے۔ انہیں اس بات کا اندازہ ہو جانا چاہیے کہ تاریخ پہ تاریخ کا یہ کلچر ملک کے نظام انصاف کو تاریخ سے تاریخ تر بناتا جا رہا ہے، اور ایسے گھوپ اندھیرے چھا گئے ہیں جہاں ہاتھ کو ہاتھ سجا ہی نہیں دیتا۔ تو معاشرے کی اجتماعی ذمہ داری بنتی ہے، انفرادی طور پہ بھی لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آواز اٹھائیں، سوشل سگنل دیں، ضمیر کو جگائیں اور لوگوں کو بتائیں کہ اگر نظام انصاف پر عمل درآمد ہو جائے تو پاکستان کے 90% مسائل حل ہو جائیں گے۔ نظام انصاف کو جب تک نظام اسلام کے ماتحت نہیں کیا جائے گا، جلد سے جلد، تیز سے تیز سزائیں نہیں دی جائیں گی، حقیقی معنوں میں جزا و سزا کا تصور نہیں ہوگا، ہمارا عدالتی نظام کبھی پنپ نہیں سکتا۔ وہ کبھی بھی حقدار کو اس کا حق دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوگا۔ اللہ ماشاءاللہ بعض کیسوں میں انصاف مل جاتا ہوگا، مگر حقیقی معنوں میں اس کی شرح بہت کم ہے، کیونکہ صرف پیشیاں بھگتتے رہتے ہیں، تاریخ پہ تاریخ دیتے رہتے ہیں، وکیلوں کی فیسیں چلتی رہتی ہیں، لاک اپ کے چکر لگتے رہتے ہیں، کبھی اس تھانے، کبھی اس جیل، کبھی انویسٹیگیشن آفیسر موجود نہیں ہے، کبھی SHO کی پوسٹنگ کہیں اور ہو گئی ہے، کبھی وکیل صفائی بیمار ہو گئے ہیں، کبھی جج صاحب موجود نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا سرکل، ایسا دائرہ ہے جو مسلسل گھومے جا رہا ہے، جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے، جس کا کوئی اختتام نہیں ہے۔ جب تک اس دائرے کو کھول کے سیدھی سڑک پر نہیں لائیں گے، ٹارگٹس سلیکٹڈ نہیں کریں گے، کیا کرنا ہے منزل کا تعین نہیں کریں گے، نظام انصاف کے راستے آسان نہیں کریں گے، کسی قسم کا بھی انصاف ملنا یا لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا ہونا اس محکمے کی وساطت سے ایک مشکل یا ناممکن کام ہوگا۔ ریاست کی ذمہ داری بنتی ہے کہ نظام انصاف کو بہتر کرے اور عملی طور پہ ایسے اقدامات کریں جس کے نتائج گراؤنڈ لیول پر نظر آئیں اور سب اس سے مستفید ہو سکیں۔ ملیں گے
اگلے پروگرام میں کسی نئی بات کے ساتھ، جب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔